تو کیا آپ بھی فرانس میں سیٹل ہونا چاہتے ہیں؟ مگر کیسے؟ تو السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. میں ہوں ریحان رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل ریحان رضا ویلاگز. تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. تو آج کی ویڈیو کے 2 پوائنٹس ہیں کہ آپ فرانس میں سیٹل کیسے ہو سکتے ہیں اور فرانس میں پیپر کیسے لے سکتے ہیں. تو سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ آپ فرانس میں سیٹل کیسے ہو سکتے ہیں، مطلب کہ اس سوسائٹی میں آپ اچھی طرح کس طرح انٹیگریٹ کر سکتے ہیں اور اپنی مرضی کی یا اپنی پسند کی جاب ڈھونڈ سکتے ہیں اور اپنے ڈریمز کو سچ کر سکتے ہیں. پوائنٹس کی طرف بڑھنے سے پہلے میں ایک بات آپ کو کلیئر کرتا چلوں کہ دیکھیں، کسی بھی نئی جگہ پہ جا کے وہاں پہ کامیاب ہونے کے لیے یا وہاں پہ جو ہے وہ اچھی لائف جینے کے لیے کوئی بھی شارٹ کٹ نہیں ہوتا. ہر چیز ٹائم لیتی ہے. مجھے یہاں پہ فرانس میں 5 سال ہو چکے ہیں اور میں اسی بیس پہ، اسی ایکسپیرینس کی بیس پہ آپ سے بات کروں گا کہ کون سے ایسے پوائنٹس ہیں یا کون سے ایسے سٹیپس ہیں جن کو آپ فالو کر کے تو آپ اپنی ڈریم جاب یا ڈریم ہوم یا ڈریم کار یا جو بھی آپ کا ڈریم ہے وہ آپ اچھے طریقے سے جو ہے وہ اچیو کر سکتے ہیں. تو 4 پوائنٹ ہیں جن کو اگر آپ فالو کریں تو آپ اپنے آپ کو ایک اچھی پوزیشن پر لے کے جا سکتے ہیں. تو سب سے پہلا ہمارا پوائنٹ آتا ہے لینگویج. فرانس ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ اگر آپ کو زبان نہیں آتی تو آپ اچھی جاب فرینچ کے ساتھ کسی فرینچ کمپنی میں تو بہت ہی مشکل ہے. ہاں، آپ اپنی زبان والوں کے ساتھ کام کر سکتے ہیں جو ہندی، اردو، پنجابی بولتے ہیں، لیکن وہاں پہ آپ کو بہت سارے مسائل بھی دیکھنے کو ملتے ہیں. پیسوں کے مسئلے ہوتے ہیں، کانٹریکٹس کے مسئلے ہوتے ہیں. تو اس لیے اگر آپ کو اچھی جاب کرنی ہے، اچھی کمپنیز میں جاب کرنی ہے تو سب سے پہلے زبان ہے، لینگویج آپ کو سیکھنی ہے. جب آپ فرانس میں آئیں تو آپ 1 یا 2 سال صرف اس چیز پر فوکس کریں کہ زبان سیکھنی ہے ہمیں کسی بھی طریقے سے. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر زبان ہی سیکھیں گے تو پھر کمائیں گے کیسے اور اپنے بلز اور باقی ایکسپینس کیسے پورے کریں گے؟ رکو ذرا، صبر کرو. تو اس کا ایک بڑا آسان طریقہ، اگر آپ کے پاس پیپر ہیں، ویزا ہے یا آپ کے پاس کارڈ ہے، 1 سال کا کارڈ ہے، 2 سال کا کارڈ ہے یا 10 سال کا کارڈ ہے، تو اس کے اوپر آپ اپنی ایک انٹرپرینر کی کمپنی کھول سکتے ہیں جس کو فرینچ میں آتوانت خوب کہتے ہیں. وہ آپ کمپنی کھول سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو کافی اپرچونیٹیز مل جاتی ہیں، جیسے فوڈ ڈیلیوری کا کام ہے اور اس کے علاوہ اور بھی کافی ایسے کام ہیں جو انٹرپرینر جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اب فوڈ ڈیلیوریز میں فرانس میں کافی کمپنیز ہیں جو کام کرتی ہیں، جیسے اوبر ہے، ڈیلیورو ہے، اسٹیوارٹ ہے، جسٹ ایٹ ہے. اسی طرح اور بھی کافی کمپنیز ہوں گی، شاید ان کے مجھے نام نہیں آتے. تو آپ ان کمپنیز کے ساتھ کام کر کے آپ اچھے خاصے پیسے بھی کما سکتے ہیں. اور اس کام کا آپ کو ایک اور فائدہ ہوگا کہ آپ یہ کام کریں گے، پیسے بھی کمائیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کا کانفیڈنس بھی بلڈ ہوگا اور آپ کو زبان بھی آہستہ آہستہ خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی. اب زبان سیکھنے کے لیے کافی ساری اپلیکیشنز ہیں جو آپ کو پلے سٹور پہ مل جاتی ہیں، آپ ان سے بھی فائدہ لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ کافی سارے کورسز بھی ہیں جو آپ آن لائن کر سکتے ہیں، کلاسز لے سکتے ہیں ایوننگ میں، مارننگ میں، جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، اور آپ گھر میں بیٹھ کے کورس کوئی پرچیز کر لیں جو آپ کو کورس ٹھیک لگتا ہے. میں کوئی کورس آپ کو ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ یہ لیں یا وہ لیں، جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے کورس. لیکن میرا مین پوائنٹ یہ ہے کہ آپ فرانس میں جتنی جلدی سے جلدی لینگویج، زبان، فرینچ زبان سیکھ لیں گے اتنا ہی آپ کے لیے اچھا ہوگا. تو اب بڑھتے ہیں اپنے دوسرے پوائنٹ کی طرف. تو ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے ڈرائیونگ لائسنس، پرمی کنڈویر. اگر آپ فرانس میں ہیں اور آپ نے ابھی تک ڈرائیونگ لائسنس نہیں پاس کیا تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک آپ نے فرانس میں اپنا پہلا سٹیپ بھی صحیح سے نہیں رکھا. فرانس میں اچھی جاب کے لیے جہاں پہ سکل کا ہونا ضروری ہے وہاں پہ ڈرائیونگ لائسنس کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. کافی ساری ایسی جابز ہیں کہ جہاں پہ صاف صاف لکھا ہوتا ہے کہ ڈرائیونگ لائسنس جو ہے وہ کمپلسری ہے. اگر آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے تو وہ آپ کو اس جاب کے لیے کنسیڈر ہی نہیں کریں گے. تو ڈرائیونگ لائسنس پاس کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو منیمم لینگویج کا آنا ضروری ہے.
اس کے بعد آپ کافی ساری ڈرائیونگ لائسنس کے لیے کوڈز کے لیے جو کہ روڈ کے کوڈز ہوتے ہیں اس کو تیار کرنے کے لیے کافی ساری اپلیکیشنز ہیں جس کو کوڈ دولاغت کہتے ہیں. کافی ساری اپلیکیشن آپ کو پلے سٹور پہ یا آئی او ایس پہ مل جاتی ہیں. تو وہاں سے آپ اپلیکیشن انسٹال کر کے تو ان کوڈز کی آپ تیاری کریں. جب آپ کو لگے کہ آپ کافی سارے تیار ہو چکے ہیں, آپ کوڈ پاس کر سکتے ہیں, تو آپ کو 30 یورو فیس پے کرنی ہے لا پوسٹ پہ, جو پوسٹ آفس ہے وہاں پہ آپ کو 30 یورو فیس دینی ہے. اس کے بعد وہ آپ کو سنٹر بتائیں گے اور آپ کا وہ جو ہے وہ سنٹر کہاں پہ ہے, کہاں پہ آپ نے جانا ہے کوڈ پاس کرنے کے لیے. تو آپ کوڈ کا ایگزام دے دیتے ہیں. جب آپ کے کوڈ پاس ہو جاتے ہیں آپ کو پیپر مل جاتا ہے کہ آپ کے کوڈ پاس ہو گئے ہیں. ٹوٹل 40 کوسچن ہوتے ہیں کوڈ میں. منیمم آپ کو پاس ہونے کے لیے 35 صحیح آنسر دینے ہوتے ہیں. جب آپ کے کوڈ پاس ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے جانا ہوتا ہے ڈرائیونگ سکول میں, جس کو آتو ایکول کہتے ہیں. وہاں پہ آپ کو منیمم 20 آورز 20 گھنٹے آپ کو ڈرائیونگ کرنی ہوتی ہے ڈرائیونگ سکول کے ساتھ. جب ڈرائیونگ آپ کا جو انسٹرکٹر ہے وہ آپ کو کہہ دیتا ہے کہ اب آپ تیار ہو چکے ہیں, تو وہ آپ کا ایک بار خود ایگزام لیتے ہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے. اس کے بعد وہ آپ کو جو انسپیکٹر ہوتا ہے جو آپ کا لائسنس پاس کرتا ہے اس کے ساتھ آپ کا ایک ایگزام کرواتے ہیں. اگر آپ پاس ہو جاتے ہیں تو آپ کو ڈرائیونگ لائسنس مل جاتا ہے. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے تیسرے پوائنٹ کی طرف, جو کہ ہے کہ آپ کیسے یہاں پہ فرانس میں پڑھ سکتے ہیں, ڈپلومہ کر سکتے ہیں, جو بھی آپ کو سکل پسند ہے. میں ایک ایگزامپل لیتا ہوں پینٹ کے کام کی یا بجلی کے کام کی یا کوئی بھی اس طرح کا اور جو کوئی کام ہے, ریسٹورنٹ کا کام ہے. آپ پڑھ کیسے سکتے ہیں, کیونکہ ایک ڈپلومے والا بندہ اور ایک بغیر ڈپلومے والا بندہ کبھی برابر نہیں ہو سکتا. تو اگر آپ ایڈلٹ ہیں اور آپ کے پاس فرانس کے پیپر ہیں اور آپ فرانس میں آلریڈی لیگل ہیں, تو آپ فری ڈپلومے کر سکتے ہیں جس بھی فیلڈ میں آپ کو ضرورت ہے, جو بھی فیلڈ, جو بھی سکل آپ سیکھنا چاہتے ہیں. اس کے لیے سب سے پہلے آپ کا جو ایک ویب سائٹ ہے گورنمنٹ کی پول امپلا, وہاں پہ آپ کا رجسٹر ہونا بہت ضروری ہے. وہاں پہ آپ دماندغ دو امپلا بنیں کہ آپ جو ہے وہ کام ڈھونڈ رہے ہیں. وہاں پہ جب آپ رجسٹر ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ گوگل پہ جائیں, جو بھی سکل ہے آپ وہاں پہ آپ ڈپلومے کا نام لکھیں. مطلب سب سے جو چھوٹا ڈپلومہ ہوتا ہے وہ اس کو کہتے ہیں CAP, ٹھیک ہے. لائک آپ CAP پینٹ, CAP ریسٹورنٹ, CAP بجلی یا ڈیفرنٹ اور بھی کافی ساری سکلز ہیں. آپ CAP بجلی فار ایگزامپل الیکٹریسٹی لکھتے ہیں تو آپ کو کافی سارے, لیکن وہاں پہ آپ نے لکھنا ہے گریتا. ہر کالج میں جس کو لیسے کہتے ہیں اس میں ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جس کو گریتا کہتے ہیں. وہ گریتا جو ہے وہ جتنے بھی ایڈلٹس کے کورسز ہوتے ہیں, جتنے بھی ایڈلٹس کے ڈپلومے ہوتے ہیں وہ ان کو مینیج کرتے ہیں. اور ایڈلٹ کے ڈپلومے کے لیے کوئی ایج لمٹ نہیں ہے. آپ اگر میں اگر سادہ الفاظ میں کہوں تو آپ 60 سال تک کسی بھی ڈپلومے میں جا سکتے ہیں, کوئی بھی سکل سیکھ سکتے ہیں. یہ یہاں کی بہت اچھی بات ہے. اور وہ ڈپلومہ بھی فری ہوگا اگر آپ پول امپلا پہ دماندغ دو امپلا ہیں. آپ اپنی مرضی سے کوئی ڈپلومہ کریں. گغیتا کا ایک اور فائدہ ہے, لائک اگر ایک ڈپلومہ جو نارمل ایک بچہ کرتا ہے 16-17 سال کا یا 18 سال کا, اگر اس کے لیے 2 سال کا ہے تو وہ آپ کے لیے 1 سال کا ہوگا. اگر کوئی ڈپلومہ 3 سال کا ہے تو وہ آپ کے لیے 2 سال یا 1 سال کا ہوگا, کیونکہ وہ یہ ڈپلومے فاسٹ کرواتے ہیں. ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو جو ہے فزکس پڑھانی ہے, کیمسٹری پڑھانی ہے, میتھمیٹکس پڑھانی ہے. وہ بھی پڑھاتے ہیں لیکن ایک بہت لمیٹڈ پورشن ہوتا ہے. مین جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جلدی سے جلدی سکل سکھا کے تو آپ کو کام کی طرف لے کے جائیں, آپ کو کام لگوائیں. تو یہ جو ہے آپ یہاں پہ اپنا ڈپلومہ بھی کر سکتے ہیں اور فری پڑھائی کر سکتے ہیں. جہاں تک چاہیں آپ فری پڑھائی کر سکتے ہیں. مطلب آپ CAP کر سکتے ہیں, آپ گغیتا کے ساتھ بک کر سکتے ہیں, آپ گغیتا کے ساتھ BTS کر سکتے ہیں. لائک گریجویشن تک آپ پڑھ سکتے ہیں فری میں. تو اب بات کرتے ہیں اپنے چوتھے پوائنٹ کی. اور چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ نے زبان بھی سیکھ لی, آپ نے پیغمی بھی کر لیا, لائسنس بھی پاس کر لیا, آپ نے ڈپلومہ بھی فرانس میں کر لیا, تو یقین جانیں کہ اب آپ اپنی مرضی کی کوئی بھی جاب کر سکتے ہیں, جو بھی آپ کی فیلڈ ہے. مجھے یہاں پہ یہ سارے کام کرتے ہوئے تقریباً 5 سال لگے ہیں. اور میں نے ڈپلومہ کیا سب سے پہلے CAP بجلی میں کیا, پھر
بگ پرو کیا بجلی میں، تو مجھے کافی ساری کمپنیز کی کال بھی آئیں جو فرانس کی بڑی جانی مانی کمپنی ہیں، جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ سیکٹر ہے، لائک ٹرینز کی کمپنی ہے، بجلی کی کمپنی ہے، وہاں سے بھی کال آئی. لیکن میں نے وہ آفرز اس لیے ایکسیپٹ نہیں کی کیونکہ میرا پروجیکٹ کچھ اور ہے، میں کچھ اپنا کام شروع کرنا چاہتا ہوں اسی فیلڈ میں، بجلی کی فیلڈ میں ہی میں اپنا کام شروع کرنا چاہتا ہوں. لیکن جب آپ کے پاس ڈپلومہ ہوتا ہے، لائسنس ہوتا ہے، زبان ہوتی ہے، تو آپ اسی پول امپلا کی ویب سائٹ پہ اپنی سی وی ڈالیں، اپنے ڈپلومے لکھیں جو آپ نے پاس کیے ہیں، ساتھ لکھیں کہ آپ کے پاس لائسنس بھی ہے. فرینچ تو ظاہر ہے وہ چیک کر ہی لیں گے جب آپ کو فون کریں گے یا جب آپ کو انٹرویو پہ بلائیں گے، تو آپ کو ایزیلی کوئی بھی جاب مل جائے گی. بے شک آپ کو ڈائریکٹ کسی بھی بڑی کمپنی کی کال نہیں آتی، لیکن یہاں پہ جو آفس ہوتے ہیں جو ٹیمپریری جابز دیتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے مشن ہوتے ہیں جن کو ہم انٹیرم بولتے ہیں، انٹیرم، وہ آپ کو روز روز کال کرتے رہیں گے، ہفتے میں 1 بار 2 بار 3 بار کہ ہمارے پاس یہ مشن آیا ہے، یہ 1 ہفتے کا ہے، یہ 1 مہینے کا ہے، یہ ہمارے پاس 6 مہینے کی جاب ہے اگر آپ کرنا چاہیں. ان کی سیلریز تھوڑی کم ہوتی ہیں لیکن ان کے ایڈوانٹیج جو ہے وہ کافی اچھے ہوتے ہیں. وہ آپ کو جب آپ کا مشن ختم ہوتا ہے تو جتنی آپ کی وہ چھٹیاں بنتی ہیں اس کے بھی پیسے دیتے ہیں، مشن ختم ہونے کے بھی پیسے دیتے ہیں، اگر آپ ایکسٹرا ٹائم کام کرتے ہیں اس کے بھی پیسے دیتے ہیں. تو آپ یہ سارے کام کر کے آپ ایک اچھا اپنا جو ہے وہ جاب کیریئر بنا سکتے ہیں. یقین جانیں اگر آپ نے واقعی فرانس میں لائف گزارنی ہے اور آپ نے سوچا کہ میں نے اسی ملک میں رہنا ہے، تو اور آپ شارٹ کٹ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ آج میں یہاں پہ ایک دیہڑی لگا لوں، آج میں یہاں پہ 1 دن لگا لوں، مجھے اتنے پیسے مل جائیں گے، یہ لانگ ٹائم نہیں کام چل سکتا. کچھ عرصے بعد آپ خود ان چیزوں سے جو ہے وہ تنگ ہو جائیں گے. اگر آپ نے اپنی ایک سالڈ بیس بنانی ہے اور اس ملک میں ایک اچھے طریقے سے زندگی گزارنی ہے، تو آپ کو 3 سال 2 سال 5 سال لگتے ہیں، آپ لگائیں اور یہ سارے کام کریں. یقین جانیں کہ آپ اس کے بعد بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی کی ہیلپ کے، آپ اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہو سکتے ہیں. تو اب ہم بات کرتے ہیں، وہاں پہ میرے پاس اتنے پوائنٹ تو نہیں لیکن میں بات کرنا چاہوں گا ان لوگوں کے لیے جن کے پاس پیپر نہیں ہے فرانس میں، وہ کیسے کریں. دیکھیں فرانس میں پیپر لینے کے لیے آپ کے پاس زیادہ آپشن نہیں ہے. یا تو آپ یہاں پہ شادی کریں تو آپ کو پیپر مل جاتے ہیں، یا آپ کو اگر 10 سال ہو گئے ہیں، یا آپ نے اگر سوچا کہ میں نے 10 سال یہاں پہ انلیگل رہنا ہے اور اس بیس پہ میں نے پیپر لینے ہیں، تو اس کے لیے ایک کام آپ ضرور کیجئے کہ اگر آپ نے سوچ لیا ہے کہ آپ نے 10 سال یہاں پہ انلیگل رہنا ہے، تو آپ پہلے دن سے اپنے پروف اکٹھے کرنا شروع کر دیں. پروف لائک آپ ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، آپ نے میڈیسن لی ہے، آپ کے نام پہ کوئی بھی بل ہے، کوئی بھی پیپر ہے، کوئی بھی چیز ہے جس کے اوپر ڈیٹ لکھی ہوئی ہے، وہ آپ سارے پیپر اکٹھے کرنا شروع کر دیں. جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں ایک ہوتی ہے ابیغجمو، آپ جس کے ساتھ بھی رہ رہے ہیں، جس بندے کے پاس پیپر ہیں جس کے ساتھ آپ رہ رہے ہیں، اپنے نام پہ مختلف ابیغجمو بنوائیں. ٹھیک ہے، کوشش کریں اگر آپ کے نام پہ کوئی بل ہے، لائک آپ نے کوئی سم لی ہے، ہر مہینے کا بل آتا ہے سم کا، آپ وہ سارے پروف اپنے پاس سیو رکھیں. اگر آپ نے 10 سال کے پیپر لینے ہیں، 10 سال کی بیس کے اوپر آپ نے پیپر لینے ہیں. ایک اور آپشن آتا ہے اسائلم کا، لیکن میں یہ ریکمینڈ بالکل نہیں کرتا. اگر آپ کا کوئی واقعی جینون مسئلہ ہے آپ کے اپنے ملک میں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، جہاں سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں یا جس کو بھی میری یہ زبان سمجھ آ رہی ہے، اگر آپ کا واقعی کوئی جینون مسئلہ ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ اسائلم اپلائی کر کے وہ جو آپ پینل کے سامنے جائیں گے انٹرویو کے لیے، تو وہاں پہ آپ اپنے مسئلے کو پروو کر سکتے ہیں، تو پھر تو آپ کریں. پھر تو اگر آپ کا جینون مسئلہ ہے تو پھر آپ کو پیپر لینے سے کوئی نہیں روک سکتا. لیکن اگر آپ کا جینون مسئلہ نہیں ہے تو آپ یقین کریں وہاں پہ 6 سے 7 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں پینل میں، مختلف سوال پوچھتے ہیں، بندے کو اسی میں پھنسا کے جھوٹا ثابت کر کے تو چلتا کرتے ہیں. تو یہ تو ہے اسائلم کی کہانی. اور اسائلم میں ایک اور بہت بری چیز ہے جس کی وجہ سے میں اسائلم جو ہے وہ ریکمینڈ نہیں کرتا. وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی اسائلم ریفیوز ہو جاتی ہے، اسائلم کی اپلیکیشن آپ کی ریفیوز ہو جاتی ہے، آپ کے پاس اپیل کا حق تو ہوتا ہے، آپ اپیل میں جا سکتے ہیں، لیکن اپیل میں زیادہ چانس نہیں ہوتے کہ آپ کو جو ہے وہ وہاں پہ دوبارہ چانس ملے گا کہ آپ کو پیپر مل جائیں. جب آپ کی اپیل کا بھی حق ختم ہو جائے اور اسائلم ٹوٹلی ریفیوز ہو جائے تو اس کے ساتھ آپ کو ایک پیپر ملتا ہے جس کو OQTF کہتے ہیں، یعنی کہ اوبلیگاسیون دو
quitter la territoire français, یعنی کہ اب آپ کو فرانس چھوڑنا ہوگا. اب آپ کے پاس کوئی چانس نہیں ہے کہ آپ کو فرانس میں پیپر ملیں. اب اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو 10 سال ہو گئے ہیں یا آپ کسی اور بیس پہ بھی پیپر لے سکتے تھے لیکن آپ نے اسائلم اپلائی کر دی، تو اب اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کسی اور بھی چانس کی وجہ سے اب آپ کو پیپر نہیں مل سکتے. یعنی کہ نہ 10 سال کے پروف کی وجہ سے، نہ آپ کو میرج کے کیس میں بھی آپ کا پھنس جائے گا. اور ایک اور آخری جو ہے وہ کہ آپ کانٹریکٹ لے کے، تو اگر آپ 3 سال لیگل کام کریں، ڈکلیئر کریں، ٹیکس دیں، تو وہ بھی آپ کا چانس ختم ہو جاتا ہے اس ایک پیپر کی وجہ سے. تو اس میں جو آخری پوائنٹ ہے کہ بجائے آپ اسائلم کی طرف جائیں، اب آپ ٹرائی کریں کہ آپ کو جو ہے وہ کانٹریکٹ ملے، کام کا کانٹریکٹ ملے. کہ اور آپ جو ہے نا وہ 3 سال کا کانٹریکٹ ہونا چاہیے CDI، جو ساری لائف کا ایک کانٹریکٹ، پرماننٹ کانٹریکٹ ہوتا ہے، وہ آپ کے پاس کانٹریکٹ ہو اور اس میں 3 سال آپ نے کام کرنا ہوتا ہے. 3 سال کی سیلری سلپس ہوں تو آپ اس کی بیس پہ بھی پیپر لے سکتے ہیں. تو میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ کے پاس پیپر نہیں ہے اور اگر آپ اسائلم کرنے کا سوچ رہے ہیں تو اسائلم کی بجائے آپ کانٹریکٹ کی طرف جائیں، آپ کانٹریکٹ ڈھونڈیں. اور اب اگر فرانس میں ہی ہیں اور پیپر نہیں ہے تو منیمم آپ ساتھ ساتھ زبان بھی سیکھیں، وہ بھی آپ کو ہیلپ کرے گی کانٹریکٹ ڈھونڈنے میں، لیگل کام ڈھونڈنے میں. تو میری ویڈیو اب یہیں تک تھی. اگر آپ کو ان میں جو کچھ میں نے کہا ہے اس ویڈیو میں، اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھے نیچے کومنٹس میں لکھ سکتے ہیں یا آپ مجھے انسٹاگرام پہ DM کر سکتے ہیں. تو چلیں پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا. اور اگر آپ کا کوئی جاننے والا فرانس میں ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی اور کے لیے یہ ویڈیو ہیلپ فل ہو سکتی ہے تو اس کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.